164 کے بیان کے بعد اس ایف آئی آر کے اندر جس میں 6 ملزمان پہلے نامنیٹ تھے ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کی، تو اس میں پھر ملزمان کی تعداد جو ہے وہ 51 تک اس میں رینجرز کے کرنل بھی تھے، چیف کلیکٹر کسٹم سابق سے لے کے اور موجودہ ممبر کسٹم جو ڈائریکٹر ڈاکٹر اقبال جو ہے فرید اقبال قریشی صاحب ہے، وہ بھی اس میں نامنیٹ ہے۔ اب مارا قریشی جب وہ اس حوالے سے تفتیشی افسر تھی تو ان کے اوپر ایک الزام یہ عائد ہوا کہ 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے جو ہے وہ ایک رشوت کا الزام تھا، جس کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی بنی اور زین شیخ جو ہے وہ اس انکوائری کے ہیڈ ہے۔ لیکن اسی طرح جو ہے وہ عبدالجبار مہندرو پر جب یہ چلا معاملہ اور اس کے اوپر ایک الزام عائد ہوا، پھر بعد میں ڈائریکٹر نے جو ہے وہ یہ 15-16 کروڑ روپے تک کی میرے خیال میں جو ہے ایک اطلاعات تھی جس میں، اور جس کے آئے تھے ڈائریکٹر صاحب نے بھی خاصی تشویش کے ساتھ اقبال شیخ صاحب، ہاں بالکل اسی طرح کی تھا، لیکن بہرحال اس کے اوپر کوئی انکوائری کمیٹی بنی نہیں تھی۔ اعلیٰ حکام سے بھی بس ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ کیس کی اہمیت نہیں رہی، ختم ہو گئی ہے، یا ابھی اس کیس کو ایسے ہی خرامہ جو ہے وہ چلا کے رکھنا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان۔ ناظرین، ہم نے آپ کو کسٹمز کا میگا کرپشن اسکینڈل، میگا اسمگلنگ اسکینڈل کے حوالے سے متعدد پروگرام کیے، جس میں ایف آئی اے نے ایک مقدمہ درج کیا، اس کے بعد اس مقدمے میں تقریباً 50 سے زائد کسٹمز کے، پولیس کے، رینجرز کے اعلیٰ افسران کو نامزد کیا گیا اور ان کے خلاف فائنل چارج شیٹ میں انہیں نامنیٹ ملزم قرار دیا گیا۔ اس حوالے سے ہم آپ کو اطلاع دیتے رہیں۔ یہ میگا کرپشن اور میگا اسمگلنگ اسکینڈل جو ہے، یہ بیسک بنیادی طور پہ چھالیہ کی اسمگلنگ سے متعلق تھا۔ بیٹل نٹس یعنی چھالیہ جو کہ اسمگل ہو کے پاکستان آتی، غیر معیاری بھی، اس میں غیر معیاری چھالیہ بھی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن یہ بیسکلی اس کا اسمگلنگ کا ایک نیٹ ورک تھا جو کہ ایف آئی اے کے مقدمے کے ذریعے سامنے آیا تھا۔ اس حوالے سے ناظر صاحب کو اطلاعات ہیں کہ اس مقدمے کے انویسٹیگیشن آفیسر کو ایک مرتبہ پھر سی پورٹ بھیج دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ عادل صاحب۔ اس مقدمے میں جو ہے وہ اس وقت جو تفتیشی افسر ہیں عبدالجبار مہندرو صاحب، وہ جو ہے ان کو سی پورٹ سے ان کی تعیناتی اینٹی کرپشن سرکل میں اسی لیے کی گئی تھی کہ یہ کیس بہت امپورٹنٹ تھا اور بہت جو ہے اہمیت کا حامل تھا اعلیٰ افسران کی نظر میں، اور اسی لیے خصوصی طور پر ان کو جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبدالجبار مہندرو کو سی پورٹ سے ہٹا کر اور ان کی پوسٹنگ اے سی سی میں کی گئی تھی، جس کی بات آپ کو یاد بھی ہے اور ہم نے اپنے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ بھی کرتے رہے ہیں کہ 164 کا بیان جو ایک بڑا جو ہے عمران نورانی جو سب سے بڑا چھالیہ کا اسمگلر ہے، اس کا ایک اقبالی بیان، کا مطلب یعنی اعترافی بیان مجسٹریٹ کے سامنے کیا گیا تھا۔ بالکل مجسٹریٹ کے سامنے کیا گیا تھا اور اس کو کافی چرچے بھی ہوئے اور ہم نے بھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ پروگرام کیا تھا۔ اور اس 164 کے بیان کے بعد اس ایف آئی آر کے اندر جس میں 6 ملزمان پہلے نامنیٹ تھے ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کی، تو اس میں پھر ملزمان کی تعداد جو ہے وہ 51 تک اس میں رینجرز کے کرنل بھی تھے، چیف کلیکٹر کسٹم سابق سے لے کے اور موجودہ ممبر جو ڈائریکٹر ڈاکٹر اقبال جو ہے فرید اقبال قریشی صاحب ہے، وہ بھی اس میں نامنیٹ ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہ، ایک ہفتہ 10 دن قبل جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبدالجبار مہندرو کو اس اضافی بوجھ کے ساتھ اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سی پورٹ تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اعلیٰ حکام سے بھی بس ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ کیس کی اہمیت نہیں رہی، ختم ہو گئی ہے، یا ابھی اس کیس کو ایسے ہی خرامہ جو ہے وہ چلا کے رکھنا ہے تاکہ جو ہے وہ، کیونکہ جب یہ عبدالجبار مہندرو صاحب کو بیسکلی یہ سی پورٹ کے ہی اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے جب انہیں جو ہے یہاں ٹرانسفر کیا گیا تھا اور انہیں یہ اس مقدمے کی تفتیش کی گئی تھی، انہیں ٹرانسفر کیا گیا تھا اینٹی کرپشن سرکل میں ایف آئی بالکل کراچی کے، اور صرف اسی ایک مقدمے کی تفتیش دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں اس گزشتہ 4-5 ماہ کے دوران جو ان کی تعیناتی رہی، انہیں کوئی اور انکوائری یا مقدمہ نہیں دیا گیا۔ اور جب یہ اس مقدمے کی تفتیش انہیں دی گئی تھی تو اسی وقت ہم نے مختلف پروگرامز کیے تھے جس میں کہا گیا تھا، ہم نے یہ بتایا تھا کہ اطلاعات ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے عبدالجبار مہندرو، اس سے پہلے جو تفتیشی افسر تھیں مارا قریشی، ان سے جو ہے کسٹم کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ مطمئن نہیں تھے،
ان سے خوش نہیں تھے. تو عبدالجبار مہندرو کو پہلے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اس زمانے میں. بالکل سلام شیخ صاحب جو ڈائریکٹر تھے, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی, جو انویسٹیگیشن کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, جو کہ JIT بنائی گئی تھی, جس کو سپورٹ کی گئی تھی انویسٹیگیشن. اور بعد میں یہ پوری انویسٹیگیشن ہی عبدالجبار مہندرو کو دے دی گئی, اور انہیں سی پورٹ سے ٹرانسفر کر کے اینٹی کرپشن. بالکل. یہ 4-5 مہینے میں اگر ہم اس کو تھوڑا بہت سرسرا جائزہ لیں تو اس میں ہوا یہ ہے کہ ایک 164 کا بیان جو قابل قدر ہے, جو مثلا جس میں اقبالی بیان تھا اور جس کی وجہ سے ملزمان کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا. تو ہم ماضی میں بھی یہ پروگرام کرتے رہے ہیں کہ کتنا فائدہ اس اقبالی بیان کی صورت میں اس کیس کو ملے گا. لیکن ہوا یہ تھا کہ جب عبدالجبار مہندرو کی جب تعیناتی ہوئی تھی تو ہم پہلے بھی یہ پروگرام کر چکے ہیں اور اب بھی بتا رہے ہیں کہ اس وقت بھی کسٹم افسران جو اس مقدمے میں نامینیٹ تھے, وہ ان میں زیادہ جو ہے اطمینان تھا اس حوالے سے کہ چلے یہ معاملہ جو ہوا, اور وہ خاصا نظر آتا ہے, خاصا نظر بھی آتا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اب معاملہ یہ ہوا کہ عمارہ قریشی جب تک جب اس حوالے سے تفتیشی افسر تھی تو ان کے اوپر ایک الزام یہ عائد ہوا کہ 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے جو ہے وہ ایک رشوت کا الزام تھا, جس کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی بنی اور زین شیخ جو ہے وہ اس انکوائری کے ہیڈ ہے. لیکن اسی طرح جو ہے وہ عبدالجبار مہندرو پر جب یہ چلا معاملہ اور اس کے اوپر ایک الزام عائد ہوا, پھر بعد میں ڈائریکٹر نے جو ہے وہ یہ 15-16 کروڑ روپے تک کی میرے خیال میں جو ہے ایک اطلاعات تھی جس میں, اور جس کے آئے تھے ڈائریکٹر صاحب نے بھی خاصی تشویش کر دیا تشویش کے ساتھ اقبال شیخ صاحب. ہاں بالکل اسی طرح کی تھا, لیکن بہرحال اس کے اوپر کوئی انکوائری کمیٹی بنی نہیں تھی. لیکن یہ خیر بہرحال یہ بھی ہوا میں الزام تھا, وہ بھی ہوا میں مطلب کوئی اس میں کوئی ایسے سبسٹنس نہیں تھا, یہ الزامات ہی تھے. اس کو کوئی بالکل ہاں صحیح بات ہے, ابھی تک کوئی کسی ایسی جگہ سے کوئی وہ نہیں ملی ہے ان الزامات کو. اچھا وہ ہوا یہ ہے کہ یہ انکوائری اس میں اسٹک ہوئی یہاں تک. اب اس میں انکوائری میں بہت سارے کام کرنے تھے, جیسے اعجاز بٹ, ان کی جو اثاثہ جات جو پورے فائنل چارج شیٹ کے اندر سامنے تھے ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ڈاکٹر فرید اقبال قریشی, فیروز عالم جڈیجو اور ایک تیسرے 2-3 افسران اور تھے جنہوں نے مشترکہ طور پر ایک اپلیکیشن دی تھی, اور اس کے لیے ایک تحقیقات ایک الگ سے انکوائری کمیٹی بھی FIA کے ڈائریکٹر نے بنائی تھی کہ ان کے نام جہاں سے اس مقدمے سے مائنس کیے جائے. لیکن ہوا یہ ہے کہ اسپیشل کورٹ میں جب یہ درخواست جمع کی گئی ڈاکٹر فرید اقبال قریشی کے وکیل کی جانب سے, تو وہ ریجیکٹ ہوئی اپلیکیشن. جج جو اسپیشل کورٹ کے جج ہیں انہوں نے اس بنیاد پر ریجیکٹ کی کہ اگر سب ملزمان کے نام نکالنے ہیں تو تمام ملزمان کے نام نکال دیں, یہ نہیں ہے کہ کسی ایک اعلیٰ افسر سے. اچھا یہ بھی کوشش, بالکل ایک کوشش ہوئی یہ انویسٹیگیشن آفیسر کی جانب سے, یہ انویسٹیگیشن یہ ڈاکٹر فرید اقبال قریشی کی طرف سے. لیکن موجودہ ڈائریکٹر نے جو ہے ایک کمیٹی اس کے اوپر بنائی ہوئی ہے, لیکن اس کمیٹی کی بھی اہمیت صفر ہو گئی جب عدالت کی طرف سے یہ ڈیسیژن آیا, تو وہ کمیٹی بھی پھر اس نے کام کرنا چھوڑ دیا. لیکن یہ دیکھیں 164 کا بیان, پھر اس کے بعد اس 164 کے بیان میں تو یعنی عمران نورانی جو کہ سب سے بڑا چھالیہ کا اسمگلر ہے, اس نے تمام ہی نام لے دیے. بالکل. اس کے بعد پھر اس کا ایک کراس ہوا, اس کراس کے اندر اس نے وہ تمام اس سے پہلے جو اس نے الزامات لگائے تھے FIA پہ اپنے پری اریسٹ بیل, اور اس کے بعد جب وہ کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گئے تھے, بالکل اس دوران جو انہوں نے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی ان کی فیملی میں, ان سب کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ کیا. جس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ یہ 164 کا بیان تو بالکل ہی نل اینڈ وائڈ ہو گیا, کیونکہ اس کی بنیاد پہ جو لوگ نامزد کیے گئے ہیں اس ایک بیان کی بنیاد پہ. اب یہ FIA کے انویسٹیگیشن آفیسر کا کام تھا کہ وہ فائنل چارج شیٹ میں یا ابھی بھی کسی بھی وقت وہ فائنل سپلیمنٹری چارج شیٹ دے سکتے ہیں کہ وہ ان الزامات پر جو لگائے گئے ہیں, جن لوگوں کو ملزم نامزد کیا گیا فائنل چارج میں, اس کے لیے ایویڈنس جمع کریں, اس کا نیکسس ملائیں ان الزامات کا, اور مزید ایویڈنس جمع کریں, مزید شواہد جمع کریں جس کی بنیاد پہ ان ملزمان کو کے خلاف ٹرائل چل سکے. لیکن ایسا کچھ دکھائی نہیں دیا, نہ فائنل چارج شیٹ میں دکھائی دیا, اور اس بات کو بھی 2-3 مہینے سے زیادہ ہو چکے. اب اس کے بعد تو میرے خیال ہے اب یہ معاملہ ویسے ہی اینٹی منی لانڈرنگ میں جو ہے وہ 51 انکوائریز جو شروع ہو چکی ہیں, اس میں بھی آپ FIR آپ دیکھ لیں تو وہ طارق محمود یا طیب کے اوپر FIR ہو, یعنی مطلب نچلے درجے کے پہلے بھی وہ طارق محمود اور ایک اور جاور عباس جو ایک مطلب 16 گریڈ یا 16-17 گریڈ کے جو رینکر آفیسر تھے, انہیں کے خلاف کارروائی کی گئی. ابھی جو FIA اینٹی منی لانڈرنگ سرکل جو ہے اس میں بھی لو لیول افسران طارق محمود اور خاصا مذاق بھی کرتے تھے کہ جن کی گردن اور گردن موٹی. تو اب جو ہے اب فائنلی جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنہیں ایک امپورٹنٹ کیس کے لیے انہیں ایک امپورٹنٹ کیس کی ذمہ داری دی گئی تھی, واپس انہیں بھیج دیا گیا,
اور مقدمے کی تفتیش بھی ان کے پاس ہے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ بس کھٹائی کی نظر ہو گیا. اب یہ موجودہ جو ہے جو وزیر داخلہ ہے, ابھی یہ تو ان کا امتحان بھی ہے کہ مثلا وہ اس کسٹم والے کیس کو وہ پرسیو کرواتے ہیں یا وہ ایک اپنی کارکردگی یہ کیا ہے میٹر اس کو چیک. ناظرین آپ کو ہم اس کا میگا کرپشن اسکینڈل اور میگا اسمگلنگ اسکینڈل چھالیہ کی سب سے بڑے اسمگلنگ نیٹ ورک جو کہ عمران نورانی کے سربراہی میں چلایا جاتا ہے, اس حوالے سے جو مقدمات قائم ہوئے ہیں اور کسٹم افسران جو اس میں ملوث ہیں اور دیگر اداروں کے افسران ملوث ہیں, اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ دیتے رہیں گے. آج کے لیے شکریہ. السلام علیکم.